السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے میلاد منانے کا ثبوت ملتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ تو جواباً عرض ہے، چونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے تو یوں سمجھیں کہ ہر طرف سے اب اہل محبت کا اظہار ہوگا اور اہل بغض کی جو بغض ہے اس کا اظہار ہوگا۔ تو ان کے بغض میں سے ہی یہ سوال ہے کہ انہوں نے جو ہے نا خود سے ہی یہ مدار قائم کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، جی حضرت صدیق اکبر کے دور میں اتنی بار ربیع الاول آیا، انہوں نے جو ہے نا وہ میلاد نہیں منایا۔ پھر جو فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں ربیع الاول شریف آیا لیکن انہوں نے میلاد نہ منایا۔ تو ہمارا یہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ میلاد آپ کہتے کسے ہیں؟ کیا جھنڈیاں لگانا، لڑیاں لگانا اور لائٹیں لگانا یہ میلاد ہے؟ گلیاں سجانا یہ میلاد ہے؟ کیا جلوس نکالنا، لوگوں میں کھانے تقسیم کرنا، کیا اسے میلاد کہتے ہیں آپ؟ کیا اسے میلاد کہتے ہیں کہ میلاد کے نام پر محفل رکھی جائے اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے اور آخر میں دعا کر دی جائے، اسے میلاد کہتے ہیں؟ میلاد کہتے کسے ہیں آپ؟ جلوس نکالنا میلاد نہیں ہے، اور نہ ہی جھنڈیاں لگانا میلاد ہے، لڑیاں لگانا میلاد ہے، لائٹیں لگانا میلاد ہے۔ یہ میلاد نہیں ہے، یہ میلاد کی تیاری ہے۔ یہ گویا کہ ہم جس طرح کے ہمارے بچے بچیوں کی شادی ہو یا جنم دن ہو تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، ایک طرح کی روایتی تیاری ہے، یہ کوئی اس طرح سے میلاد نہیں ہے یہ۔ اور ریلی نکالنا یا جلوس نکالنا یا مطلب کہ جھنڈے لگانا یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو مدار ہے یہ آپ نے کہاں سے گڑھا کہ صحابہ نے کوئی کام کیا ہو تو بعد والے کر سکتے ہیں؟ کتنے ہی کام ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیے، ٹھیک ہے، لیکن بعد والے کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک جو ہے وہ بغیر زیر زبروں کے تھا، شد مد اس پہ موجود نہیں تھی، لیکن بعد والوں نے یہ کام کیا۔ اور آج ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ صحابہ کے دور میں تو جناب یہ بغیر زیر زبروں کے تھا، ہم بھی زیر زبروں کے بغیر پڑھیں گے، اس طرح تو نہیں ہے۔ وہ تو بلکہ واجب سمجھا جاتا ہے پڑھنا، ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اعراب کے ساتھ نہیں پڑھتے تو آپ پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور پھر پکی مسجد نہیں تھی، لاما صاحب جو ہے نا وہ لینڈ کروزر پر جو ہے نا وہ جلسہ پڑھنے بھی نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے کئی کام ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے، بعد میں موجود ہوئے ہیں، تو اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ پھر جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کو مدار بنایا جاتا تو یہ مدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مدار نہیں ہے، اگرچہ ہمیں ان کی اتباع کی جو ہے نا وہ تعلیم دی گئی ہے، لیکن یہ مدار نہیں ہے۔ مدار شریعت ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا، شریعت کسی چیز سے منع کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ وہو مما عفی عنہ، کہ حلال وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا، حرام وہ ہے جو اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا، اور جس سے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں ممانعت وارد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میلاد کے بارے میں تو کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی، بلکہ ہاں ترغیب موجود ہے۔ آئیے قرآن سنتے ہیں۔ قرآن پاک تو ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے جب تم کو نعمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی کرو،
اور پھر اس خوشی کا جو نعمت کا چرچا کرنے کا بھی خود رب تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تم کو نعمت ملے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنی جو رب کی نعمت ہے اس کا چرچا کرو۔ تو یہ چرچا کرنے میں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے میں ہے۔ اور رہی میلاد کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کرنا، سرکار علیہ السلام کی شان کا ذکر کرنا، تو دیکھا جائے تو یہ صرف صحابہ پر ہی کیوں؟ آئیے نا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک نے یہ تذکرہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن پاک کی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ ایک محفل جو سنی یہاں سے جاتے ہیں اور ایک محفل جو اس دنیا کے بننے سے پہلے بھی سجی تھی، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام جو مخلوق ہے اور جو تمام نبی ہیں، تمام رسول ہیں، تمام پیغمبر ہیں، تمام اولو العزم ہیں، ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ اقرار لیا کہ تمہارے پاس میرا سونا نبی، پیارا نبی شریعت لے کے آئے گا، کیا تم اسے قبول کرو گے؟ کیا تم اس کی شریعت کو پھیلاؤ گے؟ کیا تم اس کا ذمہ اٹھاؤ گے؟ کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ یہ جو مفہوم ہے موجود ہے کہ آیت مبارکہ میں واضح طور پر رب تبارک و تعالیٰ اقرار لے رہا ہے، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ اس کا اقرار کر بھی رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو میلاد ہے یا اس کا جو تذکرہ ہے وہ خود فرمایا۔ جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیر کو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم اثنین، کہ سرکار علیہ السلام سے سوموار کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ یہ سوموار والا جو مبارک دن ہے، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو اس لیے روزہ رکھ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اپنا میلاد جو ہے نا وہ منایا کرتے تھے۔ آئیے آگے چلیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک حلقے پر تشریف لے کے آئے، تو آ کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں اس بات پر کہ اس نے دین اسلام کی طرف ہمیں ہدایت دی، اور ومن علینا